انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ چمکتا ہے کہاں املاک پہ مہر مبی ایسا، چمکتا ہے کہاں املاک پہ مہر مبی ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا۔ خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اوصیاء، قائد غر المحجلین، سخن گزار منبر سلونی، صاحب حل عطا، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا۔ آپ تمام اہل ولا کو عید ولایت، عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے امر ولایت کو نازل فرمایا، نعمت ولایت پر خوشیاں منانے والوں میں سے، اس کا تذکرہ کرنے والوں میں سے، اس کو یاد کرنے والوں میں سے قرار دیا۔ بقول شاعر، صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں۔ ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع اعمال عید غدیر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اعمال کا تذکرہ کروں، مختصراً گفتگو عید غدیر کی فضیلت اور اس دن کے حوالے سے اہل ولا کی ذمہ داریوں پر کروں گی۔ عید غدیر تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ غدیر عقیدے کا نام ہے۔ غدیر گلشن توحید کے غنچوں کو سیراب کرنے والا پانی ہے۔ 1400 سال سے اہل ولایت غدیر کے اس بابرکت پانی کو شجر ولایت کی جڑوں میں چھڑکتے ہیں اور وہاں سے عقائد حقہ کے پودوں اور محبت اہل بیت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے اظہار برات کر کے اطراف کی زمین سے کانٹوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ غدیر کے بارے میں ملتا ہے کہ غدیر اصل میں ایک پولیس صراط ہے جس سے مومن تو آسانی سے گزر جائے گا، لیکن ہر منافق اور دشمن علی کٹ کر گرے گا۔ غدیر ایک ایسا پروگرام ہے جس کا منصوبہ ساز خداوند عالم ہے، اعلان کرنے والے رسول خدا، اور اسے جادہ عمل پہنانے والے ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہنوں کی طرح پیش کیا جائے گا: عید الفطر، عید قربان، روز جمعہ، عید غدیر، اور ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ روز قیامت غدیر کے دن کی بڑی عجیب شان ہوگی۔ جب یہ دن مجسم ہوگا تو اس دن کو رسول اکرم، امیر المومنین، تمام ملائکہ اور ان کے ساتھ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر کی ہمراہی میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غدیر کا دن زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ آسمانوں میں اس عید کا نام عہد معبود ہے، زمین میں اس کا نام میثاق ماخوذ و جم مشہور ہے۔ روایت کے مطابق اعلان رسالت کے بعد ایک شخص لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اپنے عہد کو بھول نہ جانا۔ اس وقت لوگوں نے رسول سے جا کر کہا کہ دیکھیں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، تو رسول نے فرمایا، جانتے ہو یہ جبریل ہیں اور یہ تم لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے مکر نہ جانا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہی لوگ بعد رسول سب سے پہلے منکر ولایت ہو گئے اور سقیفہ میں جا کر عہد توڑ دیا، نیا خلیفہ بنا کر مولا کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ یہ غدیر خم کا واقعہ
امت محمدی سے سوال کر رہا ہے کہ جس حکم کو رسول نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، اتنے اہتمام سے پہنچایا، اپنے جانشینوں کا تعارف کروایا، مسلمانوں نے اس کو کیوں فراموش کر دیا؟ رسول اکرم روز قیامت مسلمانوں سے باقاعدہ سوال کریں گے کہ میرے واضح احکامات کو کیوں فراموش کر دیا؟ میں نے جیسی اطاعت کا تقاضا کیا تھا ویسی اطاعت کیوں نہیں کی؟ بحر الانوار کی جلد 39 میں رسول کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، یعنی کرتا ہر انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہم غدیری ہیں، سقیفائی نہیں ہیں، ہم غدیری ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ غدیر کے پیغام کو سمجھیں، اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں منتقل کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا یوم غدیر میری امت کی تمام عیدوں میں سے بہتر ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو رہنمائے امت مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ میرے بعد لوگ ان سے ہدایت حاصل کر سکیں، اور اس روز خدا نے دین کی تکمیل کی، اتمام نعمت سے امت کو سرفراز کیا اور دین اسلام کو خوشنودی کی سند عطا فرمائی۔ غدیر کا دن لشکر شیطان کی شکست کا دن ہے، حق کی بیعت کرنے والوں کا، سر تسلیم خم کرنے والوں کا دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں خورشید کے تاریک بادلوں کے بعد چمکنے کا دن ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہم نے غدیر سے فقط ایک جملہ لیا ہے، رسول نے منبر پر فقط ایک جملہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، خطبہ دیا تھا، احکامات بیان کیے تھے، مولا کی فضیلتوں کو بیان کیا تھا۔ طبرانی میں رسول کی حدیث ملتی ہے شب معراج اللہ نے علی کی 3 خصوصیات کی خبر دی۔ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، وہ متقین کے امام ہیں، وہ قائد غر المحجلین، نورانی چہرے والوں کے قائد ہیں۔ رسول نے خطبہ غدیر میں مولا کے فضائل بیان کیے اور ساتھ ساتھ ولایت علی کی طرف امت کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا۔ علی کی بات سنو، علی کی بات مانو، علی کے سامنے اپنے نظریات، اپنی اوپینینز مت رکھو، یعنی ولایت کی گواہی دو محبت اور اطاعت سے، علی کو مان لینے سے علی کی مان لینے تک۔ پھر رسول نے مجمع سے سوال کیا کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب مسلمانوں نے اقرار کیا۔ پھر رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ جملہ اپنے اندر پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ جملہ ہمیں اطاعت امیر المومنین کی دعوت دیتا ہے۔ یہی عید غدیر کا امپورٹنٹ ترین، اہم ترین میسج ہے، پیغام ہے۔ عید غدیر کا دن خدا اور آل احمد کی عظیم عیدوں میں سے ہے۔ ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی ہے، ہر نبی اس کی شان و عظمت کا قائل رہا ہے۔ خود مولا کائنات نے اس دن پر فخر و مباحت کیا ہے۔ جب ایک شخص نے آ کر مولا سے سوال کیا کہ پیغمبر کی طرف سے عطا کردہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو فرمایا خدا کے حکم سے مجھے غدیر خم میں تاج ولایت پہنانا۔ بقول شاعر مولا علی کا پیار ہے جس کے خمیر میں، مولا علی کا پیار ہے جس کے خمیر میں، اس کی ہر ایک سانس میں جشن غدیر ہے۔ لو فیصلہ زبان رسالت سے ہو گیا، سارا جہاں فقیر ہے، حیدر امیر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ جمعہ، عید الفطر، عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں، ایک اور عید ہے اور وہ بڑی عزت و شرافت کی حامل ہے۔ پوچھا وہ کون سی عید ہے؟ فرمایا وہ دن کہ جس میں رسول اکرم نے امیر المومنین کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کرایا۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ 18 ذی الحج کا دن ہے، یہ عید غدیر کا دن ہے۔ راوی نے سوال کیا اس دن ہم کیا کریں؟ فرمایا اس دن روزہ رکھو، خدا کی عبادت کرو، محمد و آل محمد کا ذکر کرو، ان پر درود بھیجو۔ غدیر کا دن عبادت اور نماز کا دن ہے۔ اس دن کے 36 اعمال روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ آغا جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں
کہ غدیر کے دن کے اعمال ماہ رمضان سے کہیں زیادہ ہیں۔ عید الفطر، عید قربان، عرفہ، مباہلہ کے اعمال ملا کر غدیر کے اعمال کے برابر نہیں ہیں۔ اس دن کے اتنے اعمال کیوں ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اس دن کی بزرگی کو سمجھیں۔ غدیر کے دن کے اعمال میں غسل ہے۔ اس دن کا غسل باعث خیر و برکت ہے۔ 18 ذی الحج کا روزہ سال کے 4 بہترین روزوں میں سے ایک ہے۔ چھٹے امام نے عید غدیر کے روزے کا ثواب ہر سال 100 حج اور 100 عمرے کا بیان کیا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت تک زندہ رہے اور تمام دنوں میں روزہ رکھے تب بھی اس کا ثواب غدیر کے دن ایک روزہ رکھنے کے ثواب سے کم ہوگا۔ یاد رہے ناظرین گرامی، جس کے ذمہ قضا روزہ باقی ہو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ غدیر کے دن قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے اور افسوس کرے کہ اگر کوئی قضا روزہ نہ ہوتا تو آج کے دن کا روزہ رکھتا تو انشاءاللہ خدا اس کو غدیر کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس دن کے روزے کو بہت سی روایات میں 60 ماہ کے روزے یا 60 سال کے روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ غدیر کے دن مومنین کو افطار کروانے کا بھی بہت ثواب ہے۔ کتنا ثواب؟ 10 لاکھ پیغمبروں، صدیقین، شہیدوں کو افطار کروانے کے برابر۔ امام رضا اس دن مومنین کو افطار کے لیے اپنے پاس روک لیا کرتے تھے۔ یہ دن زینت و آرائش کا دن ہے۔ امام جعفر صادق عید غدیر کے دن صاف ستھرا لباس پہننے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ امام رضا اس دن مومنین کو نیا لباس، انگوٹھی، جوتے بھجوایا کرتے تھے۔ جو شخص غدیر کے دن خود کو مزین کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ملائکہ کو اس کے لیے نیکیاں لکھنے بھیجتا ہے تاکہ آنے والے سال تک اس کے درجات بلند رکھیں۔ اس دن کو ہمیں عید کی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے۔ رسول نے مولا علی کو اس دن کو عید کی طرح منانے کی وصیت فرمائی تھی، جس طرح سے ہر نبی اپنے وصی کو وصیت کرتا ہے۔ جو اس دن کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرے، منائے، 8ویں امام فرماتے ہیں خدا اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ جو اس دن خدا کی عبادت کرے خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اس دن ایک دوسرے کو تحفہ دینا ہے، عیدی دینی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں روزے غدیر اللہ کی نعمتیں ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر عطا کرو، جس طرح سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس دن ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جانے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ جو اس روز مومن سے ملاقات کے لیے جائے گا، 8ویں معصوم فرماتے ہیں اس کی قبر میں 70 نور داخل کیے جائیں گے۔ روزانہ 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے اور اس کو مسلسل جنت کی بشارت دیں گے۔ اس دن جب مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو کیا کہہ کر مبارکباد دیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ رسول نے بڑی سے بڑی فتح پر یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو، غدیر کے دن کہا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خدا نے مجھ سے نبوت اور میرے اہل بیت سے امامت کو منسوب کر دیا۔ غدیر کا دن خدا کی حمد کرنے اور شکر کرنے کا دن ہے، خوشی منانے کا، مسکرانے کا دن ہے۔ 8ویں معصوم فرماتے ہیں اس دن ایک دوسرے سے مسکرا کر ملو، جو بھی مسکرا کر ملے گا خدا کی نظر کرم اس پر ہوگی، 1000 حاجتیں اس کی پوری ہوں گی اور خدا سفید موتیوں کا ایک محل جنت میں اس کو عطا کرے گا، اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا۔ مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عقد مواقات پڑھیں۔ مومنین اس دن ایک دوسرے سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس کو عقد مواقات کہتے ہیں، یعنی اگر میری شفاعت ہو جائے اور مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم میرے ساتھ نہ ہوگے۔ دوسرا مومن جواب میں کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ ابن ابی نظر بزنتی سے امام رضا نے فرمایا اے ابن ابی نظر، تم جہاں کہیں بھی ہو غدیر کے دن نجف اشرف پہنچو، امیر المومنین کی زیارت کرو، 60 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج کے دن کی مخصوص زیارتیں ہیں، ان میں سے سب سے مشہور زیارت امین اللہ ہے، جو دور اور نزدیک سے پڑھی جا سکتی ہے۔ غدیر کے دن خوشبو لگانے کی بہت تاکید ہے۔ غدیر کے دن صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1 درہم صدقہ دینے کا ثواب 2 لاکھ درہم کے برابر صدقہ دینے کا ہے۔ لہذا غدیر کے دن صدقہ بھی دینا ہے اور مومنین کی حاجت روائی بھی کرنی ہے۔
اور غدیر کے دن کا خصوصی حکم جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے میں موجود ضرورت مندوں کی، کمزوروں کی، غریبوں کی مدد کرنا۔ اس دن کے اعمال میں سے ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کی جائے، احسان سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ غدیر کے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ غدیر کے دن مومنین کو چاہیے دعائے ندبہ کو پڑھیں۔ عید غدیر کے دن 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ پہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن زوال آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ الحمد، 10 بار سورہ اخلاص، 10 بار آیت الکرسی اور 10 بار سورہ قدر پڑھے تو خدا اس کو 1,00,000 حج، 1,00,000 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو حاجت دنیا اور آخرت کی طلب کرے گا وہ نہایت آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اگر اس وقت ممکن نہ ہو تو جس وقت ممکن ہو اس نماز کو ہمیں ضرور پڑھنا۔ ایک اور 2 رکعت نماز ہے اور بہتر ہے اس نماز کو زوال کے قریب پڑھا جائے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب رسول اکرم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو مقام غدیر پر امامت و خلافت کے لیے منصوب فرمایا تھا۔ 2 رکعت نماز زوال کے قریب، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سجدے میں جا کر 100 بار کہیں الحمدللہ، 100 مرتبہ کہیں شکر للہ، اور سجدے سے سر اٹھا کر ایک دعا پڑھنی ہے جو مفاتح الجنان میں مل جائے گی۔ جو اس نماز کو پڑھے اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جو عید غدیر کے دن رسول کی خدمت میں حاضر ہو اور اس نے جناب امیر المومنین کی بیعت ولایت کی ہو۔ عید غدیر، ائمہ اطہار علیہ السلام اس دن کو کیسے مناتے تھے؟ عید غدیر کے دن امام حسن مجتبیٰ کے گھر جشن منایا جاتا تھا جس میں مولا کائنات تشریف لے جاتے تھے، مہمانوں کی خوب پذیرائی، خاطر مدارات ہوا کرتی تھی، لہذا غدیر کے دن مومنین جمع ہو کر جشن منائیں۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں خدا تمہارے امور کو آسان کر دے گا، تمہارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لہذا مومنین کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس دن بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں، اچھے کھانے بنائیں، مٹھائی تقسیم کریں، بچوں سے قصیدے پڑھوائیں، اس دن جشن منائیں۔ عارف معصوم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جس دن ملائکہ شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ معمولی دن نہیں ہے۔ خدا ہمیں اس دن کی برکتوں، سعادتوں کو سمیٹنے کی، اس دن کی معرفت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں اصلاً غدیری، مولائی، علوی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم محبان حیدر کرار محبت میں تو آگے نکل گئے ہیں، عمل میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارے اسی طرز عمل نے آخری علی کو تنہا کر دیا ہے۔ آج غدیر کے دن ہم مولا سے عہد کریں، اپنے قلوب کو متوجہ کر کے خلوص کے ساتھ، مولا ہم گناہگار ہیں لیکن آپ کے محب ہیں، مولا ہماری بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائیے، مولا ہم پر لطف و کرم فرمائیے، ہم شرمندہ ہیں، آپ کی سیرت پر عمل پیرا نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے خدا ہم سب کو مولا کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہماری نیت، ہماری عبادت، ہمارے عمل میں خلوص عطا فرمائے۔ جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں عید غدیر کی برکت سے ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، اور ہماری سب سے اہم ترین دعا سید و سردار مولا آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔